السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ پس لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں، وہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق سے یعقوب عطا کیے اور انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کو اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ یقیناً نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 26-27، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی کے مقابلے میں بت پرستی کے خلاف سمجھایا کہ بت پرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے بالکل خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں بت پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان باتوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا تو قوم کے لوگ الٹا ریئیکشن ہوا ان کے اوپر، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے ان کو بچا لیا۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ نے فرمایا ان دو آیتوں کے اندر کہ لوط ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ان کے قوم کے لوگوں میں سے صرف دو آدمی ایمان لائے، ایک سیدہ سارہ جو ان کی بیوی، اور دوسرے سیدنا لوط علیہ السلام۔ یہ دو آدمی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے ایمان لائے، اور یہ جو ایمان لانے کا جو واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگوں نے آگ میں پھینکا، اور آگ سے جب یہ صحیح سلامت باہر نکل آئے تو لوط علیہ السلام نے سارا ماجرا دیکھا، اور ان کو حق اور باطل کے درمیان فرق اور تمیز محسوس ہو گئی، تو اسی وقت انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا اعلان فرما دیا۔ ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیں کہ سیدنا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، جیسا کہ ان کا جو نسب ہے، جو اہل علم اور مورخین اور ماہرین انساب نے بیان کیا ہے، وہ لوط بن ہاران بن آزر، یہ وہی آزر ہے، یعنی لوط کس کا بیٹا؟ ہاران کا بیٹا، اور ہاران کس کا بیٹا؟ آزر کا بیٹا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آزر جو ہے یہ لوط علیہ السلام کے دادا، اور یہ وہی آزر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد، اور یہ وہی آزر ہے جو بت گر بھی ہے اور بت فروش بھی ہے، جو شرک و کفر میں بہت ہی آگے بڑھے ہوئے، جن کو سمجھاتے ہوئے یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو لوط علیہ السلام نے جب سارے حالات کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان لانے سے پہلے وہ مشرک تھے۔ نبیوں کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی بننے کے زندگی سے پہلے بھی شرک و کفر سے بالکل بیزار ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی اس روئے زمین پر گزرے ہیں جن کو اگرچہ صحیح اور حق دعوت نہیں پہنچی، لیکن ان کے دل کے اندر ایسی سلامتی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو شرک و کفر سے بالکل بچا کر کے رکھتا ہے۔ سیدنا ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے 6 ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے
جن کو صحیح دعوت نہیں پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ شرک سے، کفر سے بالکل بیزار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ہمیشہ جذبہ اپنے دل کے اندر رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ فآمن لہ لوط، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ وقال، اور انہوں نے کہا کس نے کہا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ فآمن لہو میں جو ہو کا مرجع ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ وقالا کا مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے اور نبوت میں ان سے اعلیٰ مقام، بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام نبی بنے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، میں اپنے رب کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں اور یقیناً میرا رب سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ دونوں نے مل کر ہجرت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب یہاں سے ہجرت کر جانا ہے، لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کیا، دونوں مل کر کے بلاد شام فلسطین کی طرف ہجرت کیے۔ جب فلسطین میں پہنچے ابراہیم اور لوط علیہ السلام، جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو منتخب فرمایا، ان کے اوپر نبوت کو نازل فرمایا، فلسطین کے اندر وہ نبی بنے، اور پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سدوم کے علاقے میں بھیجا، جس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے، ابھی آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، جس کو ہم انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سدوم کے علاقے میں بھیجا اور وہاں چلے گئے وہ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہاں رہ گئے؟ فلسطین کے اندر رہ گئے۔ ان کا گھر کہاں تھا؟ بابل سے فلسطین کی طرف انہوں نے ہجرت کیا، اور جب ہجرت کر کے پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور اسحاق سے یعقوب عطا کیا، اور پھر ہم نے ان کے اولاد میں نبوت اور کتاب کو باقی رکھا۔ یعنی نبی جتنے بھی بنے سب کہاں سے بنے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ابتلا اور آزمائش کی جتنے بھی مرحلے رکھے، ہر مرحلے میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ ہر مرحلے میں جس چیز سے اللہ نے آزمایا ان کو، جس چیز سے اللہ نے ان کو آزمایا، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کئی مہربانیاں کی۔ سب سے پہلی مہربانی یہ کی کہ جب وہ اپنے وطن سے نکلے تو اس وقت ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نواز دیا، اور صرف اولاد سے نہیں نوازا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کے اوپر یہ مہربانی کی کہ نبوت کو اور کتاب و حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے خاندان کے اندر خاص کر دیا۔ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے بابا۔ ابو الانبیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کے بابا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل کے اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق، اور اسحاق سے کیا ہوا؟ یعقوب، اور باقی جتنے بھی نبی آئے وہ سب یعقوب علیہ السلام کے نسل سے ہی آئے، اسی لیے ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ جو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے وہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام، اور انہی کی طرف منسوب کر کے تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی نبی آئے وہ سب یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور اسحاق سے یعقوب عطا کیے،
وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، اور نبوت اور کتاب کو ہم نے ان کے خاندان میں رکھ دیا، ان کے آل و اولاد میں رکھ دیا. اور پھر فرمایا وآتیناہ فی الدنیا وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کو اجر اور بدلہ عطا کیا، اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بدلہ دیا؟ سب سے پہلا بدلہ تو یہی دیا کہ نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاندان کے ساتھ خاص کر دیا. جتنے بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو کیا مقام عطا کیا؟ تمام لوگوں کا پیشوا بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، تمام لوگوں کا پیشوا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دوسرے امت کے لوگ بھی، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو کس کا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کن کے دین پر ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. اور مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں نا قربانی جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہی سنت پر عمل کرتے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کا پیشوا اور امام بنایا. اب بعد کے لوگ ان کے طریقے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا پیشوا اور امام بنایا، اور سبھی کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو. اور ان کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر خیر کو ان کے بعد باقی رکھا، ذکر خیر کو باقی رکھا. ہر دور میں لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا. اور ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں کیسے ذکر خیر باقی رہا؟ اب جب بھی ہم آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ جو درود ابراہیم ہے مسلمانوں کے اوپر ہر نماز میں پڑھنا بالکل واجب اور ضروری ہے. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں ان کو اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں میں ہوں گے. سامعین کرام آگے بھی اور بھی ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.